بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں حفیظ عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور کالم نگار جناب جاوید ملک صاحب سے ملک کی سیاسی جو صورتحال ہے، اس میں خصوصاً قومی اسمبلی میں آج ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے جو تحریک عدم اعتماد کا نوٹس جمع کروایا گیا، تو ہم جاوید ملک صاحب سے جانیں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے اور کیا ڈپٹی اسپیکر اس نوٹس کے ذریعے تحریک اعتماد کی جو اپوزیشن کی یہ کارروائی ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں جناب جاوید ملک صاحب سے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ حفیظ اللہ عثمانی صاحب۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو نوٹس ہے وہ آج آئین کے آرٹیکل 53 کی شق 7 کے پیرا جیم کے تحت ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف یہ ایک قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ اس قرارداد پہ 3 جماعتوں کے دستخط ہیں: پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ANP کے ایک رکن کے، شاید بھی شامل ہے یا شاید کوئی MMA کے بھی لوگ ہوں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی اور محسن شاہ نواز رانجہ صاحب کی طرف سے جی جی بنیادی طور پہ یہ قرارداد پیش کی گئی۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب آزادی مارچ اسلام آباد کے قریب پشاور بورڈ اسلام آباد کے مرکز میں خیمہ زد ہے، تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میری سمجھ سے بالاتر ہے، چونکہ آزادی مارچ کا مطالبہ وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے۔ جی جی آزادی مارچ کا مطالبہ ری الیکشن ہے، اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ابھی تک مولانا فضل الرحمان یا ان کے کسی اتحادی نے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ قواعد کے روح سے چونکہ 7 روز کے اندر 7 دن بعد اس نوٹس کو یا اس قرارداد کو قومی اسمبلی میں باضابطہ پیش ہونا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت 1/4 ارکان نے کھڑے ہو کے اس قرارداد کی حمایت کرنی ہے۔ اس صورت میں یہ قرارداد آگے موو ہو سکے گی۔ تو 1/4 ارکان کی تعداد جو ہے وہ 86 بنتی ہے، جی جی تو وہاں تک تو اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تحریک عدم اعتماد لے آئے گی۔ لیکن یہ تحریک کی کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں، وہ آلریڈی الیکشن کمیشن نے ان کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا تھا۔ پھر وہ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ سے انہوں نے اس کو فیصلے کو چیلنج کیا، اور وہ اس وجہ سے ابھی تک ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ بحال ہے۔ ورنہ چونکہ الیکشن کمیشن کا یہ جو بنیادی فیصلہ ہے یہ بہرحال برقرار رہنا ہے، کیونکہ ان کے حلقے میں بے پناہ ووٹیں جو ہیں وہ مسترد ہوئی، اور جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو بے ضابطگی کی بنیاد پہ دیا ہوگا۔ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے، اگر اس کو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد باضابطہ لے کے آ جاتی ہے، خفیہ رائے شماری ہونی ہے اس کے لیے، تو اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کیا ہے، جس بنیاد پہ یہ سارا کھیل کھیلا جانا ہے۔ تو اس وقت جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ واضح اکثریتی جماعت ہے، اور اس کے پاس 156 نشستیں ہیں۔ تو کسی بھی پارٹی کو ایوان میں حکومت بنانے کے لیے 172 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، تو 156 ارکان آلریڈی ان کے پاس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 54 ارکان ہیں،
پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 85 ارکان ہیں، متحدہ مجلس عمل کے پاس 16 ارکان ہیں، جی اور اے این پی کا 1 رکن ہے۔ اب یہ چاروں جماعتیں مل کے 156 ان کی تعداد بنتی، لیکن یہ 156 کی تعداد کو بھی آپ حتمی اس لیے نہیں کہہ سکتے جی کہ جو 16 ممبر ہیں وہ متحدہ مجلس عمل کے ہیں، اور متحدہ مجلس عمل کی ایک جماعت اسلامی بھی ہے، اور جماعت اسلامی آزادی مارچ کے ساتھ تو نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے ابھی تک میرا خیال ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے، وہ کہیں درمیان میں کھڑی ہے۔ درمیان تو اس کے بعد جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان، اس کی 7 نشستیں ہیں۔ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی دونوں کی 5 نشستیں ہیں۔ 10 وہ ہو گئی۔ اس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کی 4 نشستیں ہیں، اور جی ڈی اے کی 3 نشستیں ہیں۔ یہ تو ویسے حکومتی اتحادی ہے نا، جی۔ جی ڈی اے بھی ہے اور BNP بھی ہے۔ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید اور کی 1 نشست ہے، جی جی اور جمہوری وطن پارٹی کی 1 نشست ہے۔ ابھی تک 4 لوگ آزاد ہیں۔ نہیں تو ملک صاحب ایسا بھی ممکن ہے کہ جی کہ جیسے سینٹ کے الیکشن میں آپ نے وہاں تحریک عدم اعتماد میں دیکھا کہ ایک طرف واضح اکثریت کے ساتھ لوگ تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ اقلیت میں تھے، لیکن فیصلہ پھر بھی صادق سنجرانی صاحب چیئرمین۔ تو یہ پاکستان میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے نہیں لگتا ممکن نہیں۔ کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے گا، اور نہ ہی اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ممبران کو اس طرف مائل کر سکے۔ تو میرے خیال میں یہ وقت مناسب نہیں تھا قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا، اور میرے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان بھی اس پہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے۔ نہیں، ان کا بیان بھی آیا کہ جی کہ انہوں نے کہا یہ وقت مناسب نہیں تھا، یہ وقت ٹھیک یہ جلد بازی میں نہیں تھا۔ تو بہرحال ایک موو ہوئی ہے۔ صادق سنجرانی کے الیکشن کے بعد لوگ کسی بھی معجزانہ ڈرامے کی امید کر سکتے ہیں، تو اس لیے یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ قواعد کی اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر، تو وہ اس کو ایک ٹوکن احتجاج کا نام دے سکتے ہیں، یہ بھی ہو کہ سکتا ہم نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی ہے۔ تو اصل جو مسئلہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نظام چل رہا ہے، جی بالکل، اور وہ مسئلہ تو بہرحال رہنا ہے۔ پرویز اشرف صاحب نے بڑی درست نشاندہی کی کہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف اس حوالے سے بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ قانون سازی نہیں کر پا رہی، اور جب وہ قانون سازی نہیں کر پا رہی تو آخر کار ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جہاں پہ آ کے پارٹیاں اپنے زور زبردستی کے ساتھ فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید یہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ 7-8 دن کا وقت ہے، اس دوران دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے، اور آیا متحدہ اپوزیشن کاظم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کوئی کامیابی حاصل کرتی ہے، یا اگر نمبرنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ شاید 156-57 سے زیادہ ووٹ نہ لے پائے۔ اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن جماعتوں کی ایک تیاری بھی ہو جائے گی۔ جی بالکل، اگر آگے وہ تو ویسے بھی میدان میں ان ہاؤس تبدیلی لانا ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا ان کے اپنے ارکان بھی ساتھ ہیں، درست کہتے یا ہیں، ان میں بھی کوئی چونکہ ابھی تک وہ سینٹ کے بھی جو معاملہ ہے وہ تو واضح تو نہیں ہوا کہ کن لوگوں نے ووٹ کن دیے لوگوں تھے، نے ووٹ دیا تھا، ابھی تک اس کی جماعتوں نے بھی انہیں جو ہے وہ نہیں آ سکی۔ عمران خان صاحب نے آج ایک جو بات کہی ہے کہ استعفے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اگر میرے استعفے کا مطالبہ برقرار ہے تو اس سے پھر ایک اور ڈیڈ لاک بھی پیدا ہو گیا، جی بالکل، اور اب اپوزیشن کو
एग्रेसिव होके कोई चीज़ें करनी जी पड़ेंगी। जी, और ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ शो कल कर सकें। कल चूँकि आज़ादी मार्च में एक बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जी तो आने वाले चंद दिन बहुत अहम है। हमें उनको देखना पड़ेगा और दुरुस्त। गौर करना पड़ेगा कि अब सियासी ऊंट जो है वो किस करवट बैठ रहा है। बहुत शुक्रिया जी जावेद मलिक साहब, आपकी बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू सुनकर जो है हमें मालूमात भी हासिल हुई, और हम ये जान पाए कि जी कि आखिर ये 7 दिनों के अंदर या कौमी असम्बली में जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या होना है और क्या पार्टी पोजीशन है। तो हम यही समझे कि जी कि अपोजिशन का ये फैसला जो है वो मौजूदा सूरत हाल में दुरुस्त सिमत में नहीं है। तो लिहाजा अपोजिशन ने ये किसी भी नीयत से खेला है, वो आखिर मैदान में है, वो बेहतर समझते हैं। अलबत्ता कासिम सूरी साहब को जो है वो कोई सदका देना चाहिए, ताकि उनके ऊपर से ये बलाएं और आफत टले। तो हम एक नए प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।